ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایک گاؤں جس میں ایک رامو نام کا شخص اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ محنتی تھا۔ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے زمین دارا کرتا تھا۔ لیکن پچھلے کئی سالوں سے اس کے رقبہ میں فصل کچھ اچھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا، اپنے رقبہ میں موجود فصلات کی نشو نما کے لیے ہر حربہ آزماتا، مگر یوں لگتا تھا کہ جیسے تقدیر ہی اس سے روٹھ گئی ہو۔ اتنی محنت مشقت کرنے کے باوجود فصل صرف اور صرف کھانا پینے کا ہیلا ہی فراہم کر پاتی۔ رامو کو دیکھ کر لگتا کہ جیسے وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ ایک روز اس نے سوچا کہ رقبہ میں فصل بدل کر کاشت کرتا ہوں، شاید زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ جس پر اس نے فصل بدل ڈالی اور اس فصل کی نشو نما کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ شالو کی ماں، دیکھنا اس دفعہ ہماری فصل بہت اچھی ہوگی اور ہمارے دن بدل جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کافی سالوں سے ہماری فصل سے کوئی خاص منافع نہیں حاصل ہو رہا اور گھر کے حالات بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ دن بدن مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شالو بھی بڑی ہو رہی ہے اور اب تک اس کی تعلیم کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کر پائے۔ کیا وہ بھی ہماری طرح اسی غربت کی زندگی بسر کرے گی؟ خدا کرے جیسا تم سوچ رہی ہو ہماری فصل ویسی ہی ہو اور ہمارے دن بدل جائیں۔ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے اس دفعہ گیہوں کاشت کیا ہے۔ پرانی فصلوں سے تو کچھ حاصل نہیں ہو سکا، مگر میں نے بڑی امید کے ساتھ گیہوں کاشت کی ہے اور محنت بھی پہلے سے زیادہ کر رہا ہوں۔ باقی جو اللہ کو منظور، مگر تم دعا کرنا نہ چھوڑنا، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے تو ہمیشہ ہی آپ کے لیے دعا کی ہے۔ بس اللہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو نواز دے۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ رامو نے اس فصل سے اپنے مستقبل کی خوشحالی کو جوڑ دیا اور دن رات اس فصل سے حاصل ہونے والی آمدن سے کوئی دیگر کاروبار کرنے کا سوچتا رہتا۔ کبھی شاندار گھر بنانے اور کبھی اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت دلوانے کا خیال کرتا۔ دن بدن رامو کی خوش فہمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ فصل پک کر تیار ہو گئی۔ شالو کی ماں، آج میں بہت خوش ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ فصل میری توقع سے بھی بڑھ کر اچھی ہوئی ہے۔ اب یہ فصل بالکل تیار ہو چکی ہے۔ ہم کل سے اس فصل کی کٹائی کا کام شروع کریں گے۔ اور کچھ ہی روز میں رامو نے فصل کاٹنے کی تیاری شروع کرنا تھی کہ اس دوران تیز بارش آئی اور تمام کی تمام فصل جو کہ بالکل تیار تھی تباہ و برباد ہو گئی۔ رامو اپنی نظروں کے سامنے اپنے ارمانوں اور سپنوں کو بارش کے پانی میں بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر اتنا بے بس تھا کہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رامو کی تمام فصل ختم ہو گئی، بلکہ رامو کے سپنوں اور ارمانوں کی تعمیر کی ہوئی عمارت پل میں زمین بوس ہو گئی تھی۔ رامو انتہائی دل برداشتہ ہو گیا اور اپنی بیوی اور بیٹی سے کہنے لگا، رضیہ، تمہیں تو پتا ہے میں نے کبھی محنت مشقت سے جی نہیں چرایا، مگر جب سے تم میرے گھر آئی ہو میں تمہیں سکھ کی روٹی نہیں دے پایا۔ ہر دفعہ میں اپنی فصل کو کاشت کرتے ہوئے اس سے انتہائی امیدیں وابستہ کر لیتا ہوں، مگر وہ فصل میرے خیالات کے بالکل الٹ نکلتی ہے اور کبھی بھی منافع نہیں دیتی، اور میں تمہیں اور اپنی بیٹی کو اچھی زندگی نہیں دے پا رہا اور تمہیں ایک ساڑی تک تبدیل نہیں کروا پایا۔ مجھے معاف کر دو۔ آپ کی محنت پر مجھے کوئی شک نہیں، مگر کیا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہی آزماتا ہے جو اسے پسند ہو۔ میں نے سنا ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے دن ضرور لائیں گے، اور آپ دیکھنا تب آپ ان برے دنوں کی باتیں کر کے مسکرایا کریں گے۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو جائے گا۔
इस गांव के किनारे एक निहायत सादा मगर दाना बुजुर्ग रहते थे। लोग उन्हें बाबा जी कहकर पुकारते थे। उनकी झोंपड़ी छोटी थी मगर दिल बहुत बड़ा। दूर दूर से लोग अपने मसले लेकर आते और बाबा जी हर एक को सुकून भरी बातों से मुतमईन कर देते। बाबा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ मगर कामयाबी नहीं मिलती। मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? बेटा, ये दुनिया अगर सुकून की जगह होती तो यहाँ कोई रोता हुआ ना आता। अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें कोई शख्स भी सुकून में नजर नहीं आएगा। हर इंसान किसी न किसी परेशानी, अजियत, कोफ्त या बीमारी में मुब्तला है और इधर उधर सुकून की तलाश में भटक रहा है। मैं जानता हूं कि तूने बड़ी आस उम्मीद के साथ फसल काश्त की, तो जो कि बारिश की नजर हो गई और अब इस फसल के तबाह हो जाने पर परेशानी और अजियत में मुब्तला हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला करता है ताकि उनके ईमान की ताकत को आजमा सके। तुम्हारी परेशानी का हल मौजूद है। तुम कल इसी वक्त दोबारा आ जाना। अगले रोज उसी वक्त किसान बाबा जी के पास पहुंच गया और बाबा जी उस किसान को दरिया के किनारे ले गए। देखो, ये पानी कितना मुतमईन है और सुकून में बह रहा है। जानते हो इसने ये सुकून कैसे हासिल किया? जब ये पानी पहाड़ों से निकलता है तो कई पत्थरों से टकराता है। इसे बहुत दर्द होता है और इस दर्द की वजह से ये बहुत शोर मचाता है, मगर दर्द को बर्दाश्त करता है। रोता है, चिल्लाता है, मगर चलना नहीं छोड़ता है। बहता रहता है, बहता रहता है, मगर अपना दर्द नहीं भूलता और बहते बहते इतने सुकून में मुब्तला हो जाता है कि दर्द से कराहते कराहते आहिस्ता आहिस्ता अपना दर्द भूल जाता है और फिर मौज में आते हुए गुनगुनाने लगता है। सुनो, गौर से सुनो, पानी मुस्कुराते हुए गुनगुना रहा है। कितने मराहिल से गुजरने के बाद अब ये पानी मुतमईन हो गया है। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी आजमाइश के जरिए पुख्ता कर रहा है ताकि तुम्हें इत्मीनान बख्श सके और तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो सको। अगर दिल छोटा हो तो थोड़ा सा गम भी जिंदगी को कड़वा बना देता है और अगर दिल बड़ा हो तो बड़े बड़े दुख भी बर्दाश्त हो जाते हैं। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो गम के नहीं बल्कि समझ के थे। उसने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और नए हौसले के साथ अपनी जिंदगी की तरफ लौट गया। और जब इस दफा उसने मुनाफा की बारे में सोचे बगैर अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन करते हुए फसल काश्त की, तो फसल से साबिका सालों से कई ज्यादा मुनाफा हुआ, जिससे रामू की घर की गुर्बत खत्म हो गई। जिंदगी की मसाइल कम नहीं होती, मगर अगर हम अपना दिल वसी कर लें तो हर मुश्किल आसान महसूस होने लगती है।